اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یوسف علیہ السلام کے حکم پر زندان ظاہرہ کے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا تو وہ سب کے سب دوڑ کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کے ساتھ مالک ابن دار بھی تھے جو یوسف علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اسی نے یوسف کو بیچا تھا اور اب کئی سالوں سے یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب یوسف کو یہ معلوم ہوا کہ ظاہرہ کے قیدی ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے کہا کہ سب کو میرے پاس لے آئیں، مگر جب معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ مالک ابن زار بھی ہیں تو خود باہر تشریف لے گئے۔ جب یوسف نے مالک ابن زار کو دیکھا کہ ان کی حالت فقیروں کی طرح ہے تو فرمایا کہ مالک آپ یہاں کیسے، اور آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مالک ابن زار نے رو کر جواب دیا کہ ہاں میں ہی ہوں نبی خدا، میں مالک نادم و شرمسار، وہی جس نے کہ آپ کو ایک غلام کی حیثیت سے بیچ ڈالا۔ آپ نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میرا حلیہ غلاموں جیسا ہے؟ مالک نے کہا نہیں، آپ تو مصر کے آقا و مالک ہیں، یہ تو میں ہوں جو سرگردہ اور پریشان ہوں۔ جب سے میں نے آپ کو فروخت کیا 20 سال ہونے کو آئے، میں نے اس وقت سے طفس کو نہیں چھوڑا۔ میں نے کافی کوشش کی مگر آپ سے جدا ہونے کو میرا دل نہیں چاہا۔ یوسف نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو آپ کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ تجارت کی غرض سے طفس آئے ہیں۔ خدا مجھے اس کے لیے بخشے کہ میں نے آپ کو سرگردہ اور پریشان کیا۔ مالک نے کہا مگر اب بھی ایک پیغمبر خدا کو بیچنے کا احساس مجھے مار ہی ڈالے گا۔ یوسف نے کہا لیکن یہ سودا برا بھی نہیں، کیونکہ آپ نے یوسف کو بیچا اور بدلے میں یوسف کی محبت کو پا لیا، اور میرے حصے میں غلامی آئی تاکہ سرداری آئے۔ مالک نے کہا کہ میں اب تک یہاں پر اس لیے رکا تھا تاکہ اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی لے سکوں، اور اب میں آپ سے دستبردار ہونے والا نہیں۔ یوسف نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، اور جو ذمہ داری خدا نے مجھے دی ہے آپ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے مالک اور ظاہرہ کے قیدیوں سے کہا کہ مجھے آپ سب کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہی تو یہاں پر آئے ہیں جناب یوسف، اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کے کوئی خاص کام نہیں آ سکتے، لیکن جو کچھ ہم سے بن پڑا اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ بس آپ کے ایک اشارے کی دیر ہے، ہم اپنی جان پر بھی کھیل جائیں گے۔ یوسف نے کہا کہ اتفاق سے اس وقت مجھے آپ سب کی اشد ضرورت بھی ہے، اور شاید سالوں ہمارا ایک ساتھ زندان میں رہنا اسی روز کے لیے تھا۔ آپ کو مملکت کے انتظامی امور میں میری مدد کرنی ہوگی، اور ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اسی دوران معبد کی طرف سے ایک عظیم سازش تیار ہو رہی تھی، اور یہ سازش حکومت مصر اور جناب یوسف علیہ السلام کے خلاف تھی۔ معبد کے کاہن اعظم نے فوج کے سپاہی سالار جناب حرم حور کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے آپ سے ضروری کام ہے، اور اسی دن زلیخا نے نیمی صابو کو آزاد کیا، اور وہ بھی سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی یوسف علیہ السلام کو چاہتا تھا۔ اس بات کا علم یوسف علیہ السلام کو بھی تھا کہ معبد کے کاہن جناب حرم حور کو ورگلانے کی ضرور کوشش کریں گے،